أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یہاں سے سورہ یونس کی 75 نمبر کی آیت شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ کا تذکرہ، اس کے بعد دیگر رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجنے کا تذکرہ آیا تھا، اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ لوگوں نے بنا اس میں غور و فکر کرے کہ پہلی بار جب اس کو جھٹلا دیا تو پھر دوبارہ ان کے لیے یہ نہیں ہوا کہ اس کو مان لیتے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ وہ حق کو ماننے کے قابل نہیں رہے۔ اب حق کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی قوم اس قسم کی حرکتیں کریں گی، رسولوں کی تکذیب اور آیات الہیہ کا انکار قیامت تک آنے والی ہے، تو پھر ان کے واسطے بھی ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے، ان کے دلوں پر بھی مہر لگ سکتی ہے۔ پھر یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ الگ سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بڑے جلیل القدر رسول تھے۔ تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی آیات دے کر، نشانیاں دے کر، معجزات دے کر۔ یہ کون سی آیت ہے جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، معجزات، اور اس کی تفصیل دیگر صورتوں میں بھی آئی ہے۔ تو وہ ساری نشانیوں کو دے کر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، لیکن وہ جو ہے چونکہ مجرمانہ سرگرمیوں میں تھے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے تکبر کیا اور گھمنڈ کیا اور بات کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور چھوٹے گناہوں پر دوام بڑے گناہوں کی جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور جب بھی اس سے کوئی غلطی اور قصور ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو اور معافی تلافی کر لے، ورنہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتے جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ مطففین میں جو ہے جیسا فرمایا گیا کہ اب دل پہ دھبے پڑتے پڑتے سیاہ، پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان فوراً اپنے مالک سے رجوع ہو۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ، إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ۔ جب ہمارے طرف سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی حق کو سامنے دیکھتے ہوئے معجزات اور بینات رسول لے کر آ رہے ہیں، اس کے باوجود بات نہیں بنتی، کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے یہ کہتے ہو کہ یہ کہیں جادو تو نہیں؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد خاص طور سے یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف اشارہ کرنا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو فرعونیوں نے جادو قرار دیا تھا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعوت حق کو کفار مکہ میں بھی جادو قرار دیا، وہ بھی جادو قرار دے رہے تھے۔ اس لیے ان کو یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی تکذیب اور ان کی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے ان کا انجام بد کیسا ہوا، کہیں تمہارا بھی ایسا ہی انجام نہ ہو جائے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ قرآن کوئی کہانی قصوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو سن کر مزہ لیا جائے، بلکہ وہ نصیحت اور عبرت آمیز واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف قوموں کے بیان فرمائے ہیں، جو پچھلی قومیں گزری ہیں جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، تو پھر ان کا کیا حشر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہلاک و برباد کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم حق کو جادو کہتے ہو، جو دعوت حق ہے اور سچ ہے اس کو جادو کہہ رہے ہو۔ یہ جادو کرنے والے اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر کے معجزہ اور جادوگروں کے ساحرانہ کرتب کے درمیان مقابلہ آرائی ہوتی ہے تو جادوگروں کو اپنی منہ کی کھانی پڑتی ہے اور انہیں کبھی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے دنیا میں ان کی ناکامی، رہی آخرت کی کامیابی اور سرخروئی تو جادوگر یقیناً اس سے محروم ہی رہیں گے وہاں پر۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہمیں ہٹا دو اور ملک میں تم دونوں کو بڑائی حاصل ہو جائے، ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے اب الزام لگانا شروع کیا۔ دو الزامات انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے اوپر لگائے۔ پہلا الزام تو یہ لگایا کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم ہمارے باپ دادا کے جو اچھے اور بہترین طریقے پر ابھی تک ہیں وہ طریقے سے ہم کو ہٹا دو، اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ تم ہماری حکومت اور سلطنت اور جاہ و عزت کو چھین لے کر تم اس پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہو، اس وجہ سے ہم تم پر ایمان لانے والے تو ہے نہیں۔ یہاں پر جو الزام جو لگایا گیا تھا کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہیں تو یقیناً باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا ہی پڑتا ہے۔ اگر کوئی غلط راستے پر تھا، جیسا کہ بار بار قرآن میں جو ہے آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، تو کہتے کہ ہمارے باپ دادا ہمارے لیے کافی ہیں، ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ تو پوچھا گیا ان سے کہ اگر وہ ان کو عقل نہیں تھی، اگر وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا اب بھی تم انہی کی پیروی کرتے جاؤ گے؟ تو باپ دادا کی پیروی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر وہ صحیح راستے پر نہیں تھے تو۔ ہاں اگر وہ صحیح راستے پر تھے تو پھر ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، ورنہ جو ہے باپ دادا کے طریقوں کو اختیار کر کے قومیں گمراہ ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے جو غلط طریقے ان کے پاس رائج تھے ان کے باپ دادا کے زمانے سے، اس سے ہٹانا چاہ رہے تھے، تو اس کے سلسلے میں تو جو ہے کوشش کی گئی۔ لیکن دوسرا الزام انہوں نے جو لگایا کہ ہم سے ہماری حکومت اور جاہ و سلطنت چھین لے کر تم اس پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہو، یہ بات غلط تھی، یہ الزام غلط تھا، کیونکہ یہ جو ہے ملک میں فساد کرانے کا جو الزام انہوں نے لگایا، کیونکہ یہ دعوت کا مرحلہ تھا۔ پیغمبر شروع جو ہے دعوت سے کرتے ہیں، دعوت حق لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر سیاسی اقتدار کو حاصل کرنے کا تعلق سے جو ہے کوئی مسئلہ چھیڑا ہی نہیں گیا تھا، بلکہ دعوت کو پیش کی گئی تھی، اور دعوت کو پیش کرنے کے بعد دوسرا درجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت قائم کرنے کا مرحلہ، لیکن وہ ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں سیاسی اقتدار کی بات بھی یقیناً شامل ہوتی ہے، اور عملاً اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب کہ ان کے مخاطب قوم ان کی دعوت کو مان جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دین اسلام ایک جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک نظام ہے، یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے کہ مذہب کے طور پر اس کو جو ہے لے لیا جائے۔ پہلے تو دعوت پیش کی جاتی ہے، دعوت حق، اس کے بعد جب لوگ ماننا شروع کرتے ہیں، جب مان لیتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو سیاسی غلبے کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے یعنی باطل نظام کو ختم کر کے حق نظام جو ہے، جو اسلام کا نظام ہے، جو سب سے بہترین نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام ہے، اس کو قائم کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کے دل اور دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نظام حق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے، اسلام ہے، جو ہر
جگہ پر جو ہے کام آ سکتا ہے، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ہر جگہ نافذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے سیاسی معاملہ ہو یا سماجی ہو یا معاشی ہو، ہر جگہ وہ کامیابی کے طور پر طرز سے جو ہے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ دل و دماغ میں ہونا چاہیے، اور اس کو نافذ کرنے کے سلسلے میں ہر ایک مسلمان کے لیے جو ہے کوشش کرنی لازمی ہے۔ اس کے ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں جو دوسرا الزام لگایا تھا وہ الزام غلط تھا، کیونکہ ابھی انہوں نے وہ جو ہے مرحلہ طے کیا ہی نہیں تھا کہ ابھی تو دعوت کا کام چل رہا تھا۔ دعوت کے کام کے بعد جب لوگ ہاتھ پر ایمان لانے لگیں گے اور شامل ہونے لگیں گے تو پھر اس کے بعد وہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون اتونی بكل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا تم ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب بات نہیں بن پڑی، اب کہنے لگے کہ ملک سے جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو لاؤ اور ان سے مقابلہ کرواؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈال دو، کیونکہ پہلے ان کو موقع دیا جانا تھا، کیونکہ وہ باطل تھے۔ اس کے بعد جب حق آتا ہے تو نیست و نابود کر دیتا ہے حق باطل کو۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں کہ باطل کو پاش پاش کر دیتا ہے حق آ کر، حق چھا جاتا ہے اور اس کا سر توڑ دیتا ہے، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ کیفیت حق کی ہوتی ہے، حق میں ہے۔ شروع میں ایسا دکھتا ہے کہ حق دبا ہوا ہے، لیکن حق جب آتا ہے تو باطل کو نیچا کر دیتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو موقع دیا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين، پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی تو موسیٰ نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے پیش کیا ہے جادو ہے، یقیناً اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ مفسدوں کے کام کو کارگر نہیں بناتا۔ جب انہوں نے ڈالا اور وہ لاٹھیاں اور رسیاں ان کی سانپ کی طرح چلنی شروع کر دی تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی پھینکو۔ ایسا ہی جیسا ان کو اس کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی اور ان کے سارے جادو کو نگل گئی، اور ان کا جو باطل جو شوبدہ تھا وہ شوبدہ کو کھا گئی، جو نظر بندی کر کے لوگوں کو دکھا رہے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ ایسے باطل کام کرنے والوں اور مفسدوں کے کام کو کامیابی نہیں عطا فرماتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بینات اور دلائل اور معجزات اور نشانیاں دے کر بھیجتا ہے، ایسے ہی نہیں بھیجتا، تاکہ لوگوں کو ان کے اوپر ایمان لانے میں آسانی ہو اور ان کو یقین ہو ان کی رسالت پر کہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ ان کے ساتھ ایسی ایسی نشانیاں اور معجزات ہوتی ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، جب جب جو موقع سے جو حالات تھے اس حساب سے وہ رسولوں کو جو ہے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دو معجزات کا تذکرہ بار بار آتا ہے کہ ان کے عصا جو لکڑی جو تھی ہاتھ میں پکڑنے کی اس کو پھینکتے اللہ کے حکم سے تو پھر وہ اژدہا بن جاتی، اور ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو سفید چمکتا ہوا نکل جاتا۔ تو یہ دو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تاکہ فرعون کے دربار میں جا کر اس کو قائل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔